ویلکم ٹو مائی چینل وائس آف اسلام۔ میرے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے، نیچے دیے گئے بیل آئیکن بٹن کو دبائیے تاکہ میری نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک جلد سے جلد پہنچ سکے۔ میری اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے۔ زیادہ سے زیادہ جانکاری حاصل کرنے کے لیے فیس بک اور انسٹاگرام فالو کیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میرا آج کا عنوان ہے تکبر، فخر، خود پسندی، غرور اور اہم، جو اللہ کو ناپسند ہے۔ یہ ہم معمولی گناہ سمجھتے ہیں، لیکن اللہ کے نزدیک یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ وہ شخص جنت میں نہیں جائے گا جس کے دل میں ذرہ برابر بھی تکبر یا کبر ہوگا۔ حق کا انکار، دوسروں کو چھوٹا سمجھنا، یہ تکبر ہے۔ ہمارے پاس سب کچھ دیا ہے، ٹھیک ہے، لیکن دوسروں کو حقیر سمجھنا یہ تکبر ہے۔ اللہ نے جسمانی اور مالی دو نعمتیں بخشی ہیں، جسم دکھانے کے لیے یا غروریت کے لیے نہیں۔ لوگ خوبصورت ہیں، غرور کرتے ہیں، صحت ہے، تکبر کرتے ہیں، بال ہے، فخر کرتے ہیں، اچھی بستی میں ہے تو غرور کرتے ہیں۔ یہ اللہ کو ناپسند ہے۔ ایک مومن بندہ عاجز ہوتا ہے، اس میں جھکاؤ ہوتا ہے، وہ اپنے آپ دوسروں سے بڑا نہیں سمجھتا ہے۔ کبر کرنا سنگین جرم ہے، یہ اللہ کی صفت ہے۔ اللہ تکبر کر سکتا ہے، وہ ایسی کائنات بنائی ہیں، وہ لائق ہے اور زیبا ہے۔ ہماری حالت ایسی ہے، اگر ہم سڑک پر چلتے ہیں، ایک ذرا سا اونچا پتھر نکل آئے، اس کی ٹھوکر سے جب گرتے ہیں، ہمارے چہرے کا حال بے حال ہو جاتا ہے۔ ہم میں اتنی بھی صلاحیت نہیں کہ پتھر کو ہٹا سکے۔ سورہ اسراء آیت 37 اور 38۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے، اور زمین پر اتراتا ہوا مت چل، کیونکہ تو نہ زمین کو پھاڑ سکتا ہے اور نہ بدن کو تان کر پہاڑوں کی لمبائی کو پہنچ سکتا ہے۔ یہ سارے برے کام تیرے رب کے نزدیک بالکل ناپسند ہے۔ ایک چھوٹا ایکسیڈنٹ ہمارا چہرہ بگاڑ دیتا ہے۔ نعمتوں کو اللہ کا فضل سمجھیے اور جھکاؤ رکھیے۔ اللہ نے قرآن میں تکبر، غروریت، خود پسندی، فخر بہت ساری آیتیں نازل کی۔ کبھی ہم یہ کہتے ہیں یہ کام مت کرو، غلط ہے، دیکھو اس آدمی کا انجام کیا ہوا، تو بہت زیادہ ہم ڈر جاتے ہیں۔ اللہ نے مذمت کی، تاکید کی، مت کرو، دیکھو ہم نے قارون کو کہاں دھسا دیا۔ غروریت اور فخر کی وجہ سے وہ ختم ہو گیا۔ اللہ کی جسمانی اور مالی دو ہی نعمتیں ہوتی ہیں، ان نعمتوں پر اتراؤ مت۔ اللہ جسے چاہتا دیتا ہے، جسے چاہتا ہے چھین لیتا ہے۔ ایک انسان معذور پیدا ہوتا ہے، اس میں اس کا کیا دوش؟ اللہ کی مرضی۔ مجھے صحت دیا، خاندان کی خصوصیت نہیں ہے، اللہ کی مرضی۔ صحت دے کر آزماتا ہے، کسی کو دولت دے کر آزماتا ہے، کسی کو فقیر بنا کر آزماتا ہے۔ سورہ لقمان آیت 18۔ اور لوگوں سے اپنا رخ مت پھیر اور زمین پر اترا کر مت چل، بے شک اللہ تعالیٰ کسی تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، وہ شخص جنت میں نہیں جائے گا جس کے دل میں ذرہ برابر بھی کبر یا تکبر ہے۔ ایک آدمی اٹھا اور سوال کیا اور پوچھا، اچھے کپڑے اور جوتے پہننا، اس معاملے کو وضاحت کر دیجیے۔ آپ نے فرمایا، اللہ خوبصورت ہے، خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ اللہ اچھا ہے، پاک ہے، اچھی چیزوں کو پسند کرتا ہے۔ اس سے یہ ثابت ہو گیا
اللہ اچھے کپڑے، اچھے جوتے، صاف ستھرا رہنا پسند کرتے ہیں۔ غیر مسلم کی دعوت دینا بھی ایک طرح کی ہمارے لیے خود پسندی نہیں ہے، انہیں دعوت دینا چاہیے۔ ہم مسلمان ہیں لیکن اسلام کی بہت ساری چیزیں ہم پسند نہیں کر رہے ہیں، یہ خود پسندی ہے۔ ہمارا سٹیٹس اگر اونچا ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ سٹیٹس اونچے گھرانے سے ہی ہمارا تال میل بیٹھے۔ سوشل سٹیٹس پر ہم بہت غور کرتے ہیں، یہ سٹیٹس بھی اللہ نے دیا ہے، ہمیں غروریت کس بات کی؟ خوبصورتی ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ اچھا ہی ہوگا، اچھی ہی ہوگی، اگر کالی ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ خراب ہی ہوگا۔ دولت آدمی تقدیر سے کماتا ہے، اگر ایسا نہیں ہوتا تو ایک مزدور سارے دن رات سڑک پر مزدوری کرتا ہے پھر بھی وہ غریب ہے۔ اللہ تقدیر سے دولت عطا فرماتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ایک شخص لیفٹ ہینڈ سے کھانا کھا رہا تھا۔ آپ نے فرمایا دائنے ہاتھ سے یعنی رائٹ ہینڈ سے کھانا کھاؤ۔ اس نے کہا میرا بایاں ہاتھ میرے منہ تک نہیں جاتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرا بایاں ہاتھ زندگی بھر منہ تک نہ جائے، کیونکہ اس نے یہ تکبر کے الفاظ سے کہا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص پوچھا کہ جہنم میں کون لوگ جائیں گے؟ تو آپ نے فرمایا ہر سرکش، باؤنڈری سے باہر حد سے زیادہ کرنے والا، ہر بخیل یعنی کنجوس، چپل کو بھی بغل میں دبا کر چلنے والا، اور کبر یا تکبر کرنے والا۔ 3 آدمیوں کو قیامت میں دردناک عذاب ہوگا۔ پہلا بوڑھا آدمی زنا کرے، دوسرا جھوٹا بادشاہ، تیسرا متکبر فقیر۔ جو انسان یا شخص یہ سمجھتا ہے عزت میرا پہناوا، چادر میری کبرائی، اللہ اسے ناپسند کرتا ہے اور عذاب میں ڈال دیتا ہے۔ شادی کر رہے ہیں فخر، اونچے گھر میں شادی ہو گئی تو فخر، کپڑے اچھے پہن رہے ہیں تو فخر۔ غریب بھی فخر کرتا ہے، وہ کہتا ہے دیکھو میرے ایک ٹانگ ہے پھر بھی میں کتنا کما لیا، تیری 2 ٹانگیں ٹوٹی ہیں پھر بھی تو کم کمایا ہے۔ یہاں بھی غریبوں کو بھی فخر ہے۔ اللہ فخر کرنے والوں کو ناپسند کرتا ہے۔ فخر اللہ کی لباس ہے، اس کو جو ہاتھ ڈالتا ہے اللہ اس کو چھوڑتے نہیں ہیں۔ وہ لوگ جو دنیا میں کبر کرتے ہیں، فخر کرتے ہیں، تقویٰ کرتے ہیں، دکھاوا کرتے ہیں، شان کرتے ہیں، اپنے آپ کو سب کچھ سمجھتے ہیں، روز قیامت میں انہیں جہنم میں ڈالا جائے گا، چوٹیوں جیسا بنا دیا جائے گا اور پھر جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ دنیا میں بہت اکڑتے تھے، ذلیل کریں گے، یہ جہنمی چھوٹے ہو جائیں گے۔ آج جس سماج میں ہم رہتے ہیں وہ سماج مادہ پرست سماج ہے، میٹریلسٹک ورلڈ ہو گیا ہے۔ شہرت ہے تو عزت ہے، دولت ہے عزت ہے، گھر ہے تو عزت ہے، اچھی گاڑیاں ہیں عزت ہے، اچھی صحت ہے عزت ہے، یہ ہمارا معاشرہ بن گیا ہے۔ لیکن اللہ ان سب چیزوں کو ناپسند کرتے ہیں۔ دیا ہے اللہ کا شکر ادا کیجیے۔ اگر مجھے پورا جسم دیا ہے اللہ کا شکر ہے، اگر کوئی لنگڑا ہے وہ بھی اللہ کا شکر ہے، اگر کوئی لولا ہے تو وہ سوچتا ہے کہ دوسرا اندھا ہے میں اس سے اچھا ہوں، اندھا سوچتا ہے کہ گونگے سے اچھا ہوں، گونگا سوچتا ہوں اپاہج سے اچھا ہوں۔ اس طرح اللہ نے ایک دوسرے کا تال میل بٹھا کر ہر ایک کو شکر ادا کرنے کے لیے کہتے ہیں۔ اپنے نفس کو کبر، تکبر، غروریت، فخر سے بچائیں، کسی بھی چیز کا تکبر نہ ہو، عاجزی اختیار کر لو۔ دیا ہے خوب استعمال کیجیے، اللہ کا شکر ادا کیجیے، اللہ کی نعمتوں پر شکر کیجیے، کیونکہ اگر اللہ دیا ہے تو چھین بھی سکتا ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ جزاک اللہ خیر۔